اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے، دیکھیں کچھ لوگ شیطان ہے نا، جب بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں نا، اب شیطان مردود تو نہیں چاہتا ہم توبہ کریں، وہ کہتا ہے یار تیری توبہ کیسے قبول ہوگی، اتنی نمازیں قضا ہو گئی، اتنے حرام کام کر لیے، اتنے برے کام کر لیے۔ اب شیطان یہ ازیوم کروا دیتا ہے کہ توبہ تو قبول ہونی نہیں، اب کری جا گناہ جتنے کرنے ہیں۔ یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے۔ دیکھو اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اب سمجھیے گا اس بات کو کہ رب کریم ایک لمحے میں چاہے تو ساری زندگی کے گناہ بخش دیتا ہے۔ دنیا میں کوئی جرم معاف نہیں کرتا۔ آپ اور میں اگر ہماری کوئی ایک بار بات نہ مانے، ہم کہتے ہیں چلو معاف کیا، دوبارہ نہ مانے چلو آئندہ مت کرنا، تیسری بار ایسا کرے بندہ کہتا ہے اس کی تو عادت ہی ٹھیک نہیں ہے، موبائل اس کے بند کر دیے جاتے ہیں، نمبر بلاک کر دیا جاتا ہے، رشتہ داری دوستی ختم، کہ یہ بار بار میں کہتا ہوں میری بات نہیں مانتا۔ مگر میرے مالک کی شان دیکھو، بندہ ساری زندگی نافرمانی کرے اور ایک بار سچی توبہ کر لے، اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور سنو، صرف معاف نہیں فرماتا بلکہ جو اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں نا، اللہ ان کو بھی بھلا دیتا ہے، تاکہ قیامت کے دن جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اس کا کوئی گواہ نہیں ہوگا۔ ذرا حدیث پاک سنیے گا، میرے آقا فرماتے، مسلم شریف کی حدیث مبارک میں ہے کہ بے شک اللہ پاک رات کے وقت اپنا دستے قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے، اور دن میں اپنا دستے قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کے وقت گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔ یاد رکھیے، جب قیامت کے پہلے سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہوگا، اس سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا، اس کے بعد توبہ نہیں ہو سکے گی۔ یعنی ہم جب تک زندہ ہیں، اگر ایسا وقت تو امید نہیں آئے گا ہماری زندگی میں، قیامت تو بفیل کے ابھی بہت ساری نشانیاں باقی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری دنیا والے توبہ کر سکتے ہیں اس وقت تک کہ جب تک سورج جو ہے مغرب سے طلوع نہ ہو، تو ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ آگے چلیے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، اے میرے بندوں تم رات دن گناہوں میں بسر کرتے ہو اور میں گناہوں کو بخشتا رہتا ہوں، پس تم مجھ سے بخشش طلب کرتے رہو، میں تمہیں بخشتا رہوں گا۔ بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے اللہ کی 100 رحمتیں ہیں۔ ذرا توجہ سے سنیے گا، توجہ ذرا پلیز یہاں رکھیے گا۔ اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، اللہ نے فقط ایک رحمت دنیا میں اتاری ہے، اور اس ایک رحمت سے ماں اپنے بچے سے پیار کر رہی ہے، باپ اپنے بچوں سے پیار کر رہا ہے، جانور اپنے بچوں سے پیار کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں جانور جان دے دے گا اپنے بچے کے لیے۔ یہ رحمت کہاں سے آئی؟ فرمایا یہ وہ ایک رحمت ہے جو اللہ نے دنیا میں اتاری ہے، جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر مہربانیاں کرتے ہیں۔ وہ 99 رحمتیں رب نے اپنے پاس رکھی ہیں، جو قیامت کے دن وہ ایک رحمت سے ملا کر 100 رحمتیں قیامت کے دن اپنے بندوں پر نچھاور فرمائے گا، اپنے بندوں کی مغفرت فرمائے گا اور ان پر احسانات فرمائے گا۔ ایسا رحیم ہے میرا مولا، ایسا کریم ہے ہمارا پروردگار۔ دیکھو دنیا میں اگر کسی کا کسی تھانے میں کسی جگہ کوئی قصور ہو جائے تو وہ لکھا جاتا ہے، چلو جناب معافی تلافی ہو گئی یا سزا بھگت لی یا ضمانت ہو گئی، مگر ریکارڈ پر وہ جرم باقی رہتا ہے۔ اس کی پولیس رپورٹ جب بھی بنائیں گے، وہ جو کرمنل ریکارڈ تھا وہ ضرور آئے گا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک بار میں ساؤتھ افریقہ گیا، مجھے ایک اسلامی بھائیوں نے بتایا کہ جناب ایک بزنس مین ہے، بیچارہ کئی سال سے کوشش کر رہا ہے، ساؤتھ افریقہ میں اس کا پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں بن رہا۔ میں نے کہا یار یہ تو بہت بڑا آدمی ہے، کیوں نہیں بن رہا؟ کہ ایک اس سے غلطی ہو گئی تھی۔ اب سنیے گا غلطی کیا ہوئی۔ کہتا وہ ایک بار جنرل اسٹور میں گیا اور کولڈ ڈرنک وغیرہ یا کچھ سامان خریدا، سڈنلی اس کو کال آئی کہ اس کی والدہ آئی سی یو میں ہے، کوئی ایمرجنسی ہو گیا، ہاسپٹل لے کے گئے گھر والے۔ اس بیچارے کو سمجھ ہی کچھ نہیں آئی، سامان ہاتھ میں تھا اور وہ دوڑتا ہوا جنرل اسٹور سے باہر نکل گیا۔ جیسے ہی باہر نکلا تو آپ کو پتا ہے انٹرنیشنلی بلکہ اب تو پاکستان میں بھی ہو گیا، وہ اسٹور کے دروازے بلنک کرنے لگے کیونکہ اس نے پیمنٹ نہیں کی تھی، تو وہاں سے گارڈ نے اس کو پکڑ لیا، کہا کہ آپ چوری کر کے جا رہے ہیں۔ کہتا بھائی چوری نہیں کر رہا، میری ماں ہاسپٹل میں، مجھے کال آئی اس لیے دوڑا ہوں۔ کہا نہیں، واپس اندر آئیے۔ وہ اندر گیا، اس کے خلاف پرچہ کٹا اور اس نے کہا جتنا فائن لینا ہے جلدی فائن لو، مجھے جانے دو۔ اب چند ہزار روپے کا فائن تھا، وہ فائن اس نے پے کیا، وہ بندہ ہاسپٹل پہنچ گیا۔ لیکن اب جب بھی وہ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ نکلوانے جاتا ہے، حالانکہ بلینر آدمی ہے، لکھا ہوا آ جاتا ہے اسٹور میں چوری کی ہے۔ یقین کریں جب مجھے واقعہ میں نے سنانا، مجھے اللہ کی رحمت یاد آئی کہ اس بندے سے ایک جرم ہوا، آج تک وہ اس کی سزا بھگت رہا ہے، وہ معاف نہیں ہوا، وہ لکھا ہوا ہے۔
اور اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندو تم زمین بھر گناہ کر کے میرے پاس آؤ، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، تم سچی توبہ کرو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ ارے وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے گناہوں کو، دنیا میں کوئی ڈیلیٹ نہیں کرتا۔ آج کسی کو ہماری بات بری لگ جائے، ہم 100 بار معافی مانگ لیں، مگر پھر بھی وہ دل میں رکھتا ہے، یار تم نے ایک بار ایسا کیا تھا، تم نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا۔ ارے بھائی معافی مانگ چکا ہوں، لیکن لوگ دل سے نکالتے نہیں ہیں۔ مگر میں اس قریب کی بات کر رہا ہوں کہ جو میری خطاؤں کو معاف ایسے فرماتا ہے کہ پھر وہ اس کا کوئی گواہ بھی باقی نہیں بچتا۔ بلکہ آؤ کرم نوازی کی انتہا دیکھو، قرآن سنا رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے کہ جب توبہ سچی کرتا ہے نا کوئی بندہ، اللہ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ خدا کی قسم یہ آیت کا ترجمہ سنو، اللہ فرماتا ہے مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، یعنی صرف گناہ معاف نہیں فرمائے گا، اللہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اونلی دیر آر 2 کنڈیشنز کہ توبہ کر لے اور اب اچھے کام کرے، اب برے کاموں کی طرف نہ جائے۔ سنو قیامت کا دن ہوگا، نبی پاک ایک حدیث صحابہ کو سنا رہے ہیں کہ گناہگار شخص، اللہ کی رحمت کی باتیں چل رہی تھی، رحمت کا اشرا ہے نا، میں چاہتا ہوں آج رحمت الہی کی ہی باتیں کریں تاکہ اللہ سے محبت میں اضافہ ہو، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں کاش گھر کر جائے۔ پیارے آقا صحابہ کو ایک واقعہ سنا رہے ہیں، فرماتے ہیں حدیث کا خلاصہ ہے کہ ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اللہ فرمائے گا تو نے یہ گناہ کیے ہیں، اپنے گناہ بتا، کون کون سے گناہ کیے ہیں۔ وہ بندہ ڈرتے 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 اپنے صغیرہ گناہ بتائے گا، اپنے چھوٹے گناہ بتائے گا، وہ ڈر رہا ہوگا۔ اللہ فرمائے گا جا تیرے جتنے گناہ ہیں میں نے اتنے گناہوں کے بدلے تجھے اتنی نیکیاں دے دی ہیں، اتنی رحمت ہوگی اللہ کی۔ اب وہ بندہ کہے گا یا اللہ میرے تو بڑے بڑے گناہ بھی ہیں، وہ تو میں نے بتائے نہیں ہیں۔ یعنی اب اللہ کی رحمت پر ایسا مچل جائے گا کہ کہے گا مولا بڑے گناہ تو بتائے نہیں، یہ بھی گناہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا یہ حدیث بیان کر کے اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئی کہ جب اللہ کرم فرماتا ہے تو گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ ارے اللہ کی کس کس رحمت کی بات کروں، اللہ کی کس کس کرم نوازی کی بات کروں۔ جب بندہ ایک بار سچی توبہ کرے وہ کیسے بخش دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ، بارش نہیں ہو رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام 70,000 لوگوں کو لے کر ایک میدان میں چلے گئے اور اب دعا کی جا رہی ہے کہ بارش ہو جائے۔ بڑی دیر ہو گئی بارش نہ ہوئی، موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ سے عرض کی مولا بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ ارشاد ہوا ہے موسیٰ اس مجمع میں ایک بندہ ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، اے موسیٰ جب تک وہ بندہ اس مجمع میں ہے بارش نے نہیں ہونا، اس کو نکالو اس مجمع سے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اتنا بڑا مجمع میری آواز کیسے پہنچے گی؟ ارشاد ہوا موسیٰ آواز لگانا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے، کہا اے وہ شخص جو 40 سال سے اللہ کو ناراض کر رہا ہے، تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، اس مجمع سے نکل جا۔ اچھا وہ بندہ ریئلائز تو کر گیا کہ لگتا تو میں ہی ہوں، ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہو، وہ کھڑا ہو جائے۔ اس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ اب پتہ اس بندے نے کیا کیا، کمال کیا۔ اس بندے نے اللہ سے بیٹھے بیٹھے عرض کی، کھڑا نہیں ہوا، کہ یا اللہ میں جانتا ہوں وہ بندہ تو میں ہی ہوں، مجرم تو میں ہی ہوں جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، مگر میرے مالک اگر آج میں کھڑا ہو گیا تو پورے شہر کو پتا چل جائے گا کہ میں وہ گناہگار ہوں۔ اے اللہ سچی توبہ کرتا ہوں، اب تجھے ناراض نہیں کروں گا، کریم معاف کر دے اور مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے۔ سنو کیا ہوا، تھوڑی دیر ہوئی بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو۔ حضرت موسیٰ نے کہا مولا بندہ تو کوئی نہیں نکلا، یا اللہ کھڑا تو کوئی نہیں ہوا، یہ بارش کیسے ہو گئی؟ ارشاد ہوتا ہے اے موسیٰ اس بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے، اس بندے نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے۔ اب سنو، حضرت موسیٰ کہتے ہیں مولا اب تو بتا دے وہ بندہ کون ہے، اب تو تیرا دوست بن گیا نا، اب تو میری ملاقات کرا دے۔ کیا شاندار جواب ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ جب میرا دشمن تھا تب میں نے اس کے عیب چھپائے، اب تو میرا دوست ہو گیا، تجھے کیسے بتاؤں وہ کون تھا۔ یہ ہے میرا رب، ہمارے عیب چھپاتا ہے، ہم پر رحمتیں برساتا ہے۔ پنجابی شاعر کہتا ہے نا، ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینو عمری منہ نہ لاویں۔ ماں باپ کو بھی اگر ہماری کوئی بڑی خطا پل جائے تو لوگ گھر سے نکال دیتے ہیں۔ ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینو عمری منہ نہ لاویں، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پاوے۔ کتنے گناہ ہیں ہم جانتے ہیں اور رب جانتا ہے، مگر اللہ نے عزت دی ہے، اللہ ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ لوگ ہم سے پیار کر رہے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ ہمارے عیب کتنے ہیں۔ جو کریم دنیا میں عیب چھپا رہا ہے نا، اس کی رحمت سے امید ہے کہ وہ آخرت میں بھی عیب چھپائے گا۔
मगर दोस्ती तो कर लो ना उससे, नाराज तो ना करो ना उसे। कैसा क्या, अच्छा तौबा के लिए ना कोई बहुत बड़ी आपको गैदरिंग की जरूरत नहीं है, बड़े एहतमाम की जरूरत नहीं है, जस्ट अ मिनट, एक सच्चा कनेक्शन रिक्वायर्ड है, और वो कनेक्शन जिस दिन हो गया वो तुम्हारे सारे गुनाह माफ फरमा देगा। एक बार हजरत उमर फारूक का दौर है, एक बंदा आपके सामने आया, हाथ में उसके शराब की बोतल है। हजरत उमर फारूक ने उसे रेड हैंड देख लिया, फरमाया क्या है तुम्हारे हाथ में, क्या है? कहता है हुजूर मेरे पास सिरका है, हालांकि शराब की बोतल। हजरत उमर ने कहा दिखाओ। अब जरा थोड़ा सा सिनेरियो समझिएगा, दो बंदे आमने सामने खड़े हो, कितनी देर लगेगी, कितनी सेकंड्स की बात है ना, विद इन अ सेकंड्स। उस बंदे ने अल्लाह से अर्ज की मौला आज बचा ले, उमर के सामने जलील होने से बचा ले, मैं वादा करता हूं अब शराब नहीं पीऊंगा। बस उसने इस दिल की कैफियत से पुकारा अल्लाह को। और अब जब वो बोतल उठाकर डरते डरते हजरत उमर के हाथ में देता है, वो बोतल सिरका बन चुकी हो। ये है मेरे मालिक, ये है वो करीम जिससे मैं मोहब्बत की बात कर रहा हूं। इतना रहमत वाला है कि एक बार प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम को रहमत इलाही के बारे में बता रहे थे कि एक मौके पर एक औरत का बच्चा बिछड़ गया। थोड़ी देर बाद वो बच्चा मिल गया, बच्चा दौड़ता हुआ आया, माँ दौड़ती हुई गई, बच्चे को उठाया। ट्राई टू इमेजिन क्या लव, कितना उस वक्त जो है वो प्यार माँ को आता है जब बच्चा बहुत देर बाद मिलता है, माँ उसे चूम रही है। नबी पाक ने कहा देखो जितना इस माँ अपने बच्चे से मोहब्बत कर रही है, क्या ये माँ इस बच्चे को आग में डाल देगी? साहबा ने कहा हुजूर पॉसिबल ही नहीं है, इस वक्त तो इसकी मोहब्बत उरूज पर है। आका फरमाते हैं अल्लाह अपने बंदों पर इससे ज्यादा मेहरबान है। मुझे एक बात बताओ, जो इतना मेहरबान हो, हम उसकी बात ना माने, हम उसकी नाफरमानी करें, हम उसके गजब को दावत दें, ये कैसी एहसान फरामोशी है। एक और हदीस सुनिए, हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ये हदीस कुदसी हुआ करती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हदीस कुदसी? आज ये भी समझ लो, आपने कई बार सुना होगा कि फरमान तो नबी पाक का हो, आका फरमाए, मगर आका अल्लाह का फरमान सुनाए कि रब ये फरमाता है। ये हदीस कुदसी है। अल्लाह फरमाता है ए इब्ने आदम तू जब भी मुझसे उम्मीद लगाकर दुआ मांगेगा तो मैं तेरे गुनाहों को बख्श दूंगा। ऐ इब्ने आदम अगर तेरे गुनाह आसमानों के किनारों तक पहुंच जाएं फिर भी तू मुझसे माफी मांगे तो मैं तुझे बख्श दूंगा। ऐ इब्ने आदम अगर तू मेरे पास जमीन पर गुनाह लेकर आए और फिर मुझसे इस हाल में मिले कि मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराए तो मैं जमीन भर मगफिरत लेकर तेरे पास आऊंगा। यानी कैसे ही गुनाह क्यों ना हो, अल्लाह जब रहमत फरमाता है तो वो सब माफ फरमा देता है। तो आज मैंने और आपने अपने रब से मोहब्बत का ये कहते ना कि ये इजहार करना है। देखें जिससे मोहब्बत होना उसकी नाराजी वाले काम नहीं किए जाते, महबूब को नाराज नहीं किया जाता जब वो इतना मेहरबान। अकल क्या कहती है? अकल ये कहती है कि अगर अल्लाह ने मुझे आंखें दी हैं तो अगर मेरी आंखें हराम देखती तो मेरी आंखें चली जाती, अगर मेरी आंखें मेरे कान हराम सुनते तो कान चले जाते, मगर अल्लाह ये कान वापस नहीं ले रहा, ये आंखें वापस नहीं ले रहा, वो हमारी हम पर रहमतें जारी रखे हुए है। तो फिर हमें उसकी भी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। एक कुरान पाक की आयत सुन लीजिए। अब यहां जब अल्लाह की हम रहमत की बात कर रहे हैं ना, तो अब शैतान क्या करता है कि यार फिर तो अल्लाह बड़ा रहीम है, जो करना है करो, अब तो नमाजें नहीं भी पढ़ेंगे, रोजे नहीं भी रखेंगे, हराम खाते रहो, हराम पीते रहो, अल्लाह तो बड़ा करीम है, माफ फरमा देगा। यहां मार खा जाते हैं। आज जरा सुनिएगा, एक कुरान की आयत इस बात को क्लेरिफाई कर देगी। अल्लाह फरमाता है फयगफिरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ, अल्लाह जिसे चाहे बख्शेगा और जिसे चाहे सजा देगा। अल्लाह की मर्जी, वो खालिक है, चाहे तो हमें नुक्ते पर बख्श दे और चाहे तो किसी एक गलती पर पकड़ फरमा दे। ईमान की जरा तारीफ समझ लें। उलमा कहते हैं अल ईमान बैनल खौफी वर रिजा, ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान शय का नाम है। बेखौफ भी नहीं होना है और ना उम्मीद भी नहीं होना है, रहीम को नाराज भी नहीं करना है, मगर कहार के गजब को दावत भी नहीं देनी है। इसके दरमियान हमने रहना है तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। तो आज मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अब जरा एक बात समझिएगा, अल्लाह करीम ने तीन के अंदर तीन बातें पोशीदा रखी है। ये जरा बड़ी कमाल की हदीस है। खलीफा आला हज़रत फ़कीह आज़म अबू यूसुफ मोहम्मद शरीफ मुहद्दिस कोटले भी नकल फरमाते हैं, ये उनका कौल है। अल्लाह पाक ने तीन चीजों में तीन चीजों को पोशीदा रखा है, अपनी रिजा को अपनी इताअत में, अपनी नाराजी को गुनाहों में और अपने औलिया को अपने बंदों में। इससे क्या सीखने को मिला कि कोई भी छोटी नेकी छोटी समझकर छोड़ ना दें।
کیا پتہ یہی میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ پیاسے کتے کو پانی پلانے والے کی مغفرت ہو گئی ہے. کسی نے درخت راستے سے ہٹا دیا یا کوئی چیز ہٹا دی کہ راستہ کھلا ہو جائے, اللہ نے اس لیے مغفرت فرما دی. تو ہر نیکی آگے بڑھ کے کرنی چاہیے. اور سیکنڈلی بندہ کہتا ہے نا چھوٹا ہی گناہ کر لو یار, کیا پتا یہی گناہ ہماری پکڑ کا سبب بن جائے. یہ بھی روایتوں میں مضمون ملا کہ بندے نے کسی کا تنکا اٹھا لیا, اس کے لیے پکڑ کر دی گئی, تو وہ نکتہ نواز ہے. اور تیسری بات کہ اللہ نے اپنے اولیاء کو بندوں میں چھپا کر رکھا ہے. اس سے سمجھ یہ آتا ہے کہ ہر بندے کے ساتھ ادب سے پیش آئیں. ہمیں نہیں پتا کون اللہ کی بارگاہ میں کون سا مرتبہ رکھتا ہے. احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ کچھ پرا گندہ بال والے ایسے ہیں جن کو کوئی اپنی دعوت میں نہ بلائے, مگر وہ اگر اللہ کی بارگاہ میں قسم اٹھا لیں اللہ وہ قسم پوری فرماتا ہے. تو پتا چلا کہ ہمیں نہیں معلوم کون بندہ اللہ کی بارگاہ میں کیا مرتبہ رکھتا ہے. تو کسی کا دل نہ دکھائیں, کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں, سب سے عزت سے پیش آئیں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج اللہ کی رحمت کی بات ہوئی ہے نا, تو یہ نیت کر لو کہ انشاءاللہ اللہ کے غضب کو دعوت نہیں دیں گے اور اس کے فرما بردار بندے رہیں گے. آخری بات کر لیتا ہوں. سوچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ یار گناہ کروں گا تو جہنم کا عذاب ملے گا, قبر میں کیڑے پڑ جائیں گے, ڈر لگتا ہے. ایک گناہ چھوڑنا خوف الہی کی وجہ سے ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, مگر اعلیٰ درجہ پتہ کیا ہے؟ امام غزالی لکھتے ہیں کہ بندہ اللہ کی محبت کی وجہ سے گناہ نہ کرے کہ یار محبوب کو برا لگ جائے گا, میرے رب کی ناراضی ہو جائے گی, میں جو کر رہا ہوں یہ رب کی رضا نہیں ہے. خوف سے گناہ نہ کرنا اور ہے اور محبت میں گناہ نہ کرنا اور ہے. خوف سے نماز پڑھنا اور ہے اور محبت میں نماز پڑھنا اور ہے. خوف سے روزہ رکھنا اور ہے کہ یار نہیں رکھوں گا تو جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا, اور محبت سے روزہ رکھنا اور ہے کہ میرے اللہ کو پسند ہے, میرے رب کا حکم ہے, میرے خالق کا حکم ہے. اس عبادت کا مزہ ہی اور ہے. تو اللہ کی محبت میں عبادت کرنا سیکھ جائیے, خوب اللہ کی راہ میں خرچ کریں, اپنی زکات پوری ادا کریں. یہاں ایک اور بھی جس کو کہیں درد سا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ماشاءاللہ لوگوں کی ویلتھ بڑھتی جا رہی ہے, یہ اللہ کی مہربانی ہے. جب ہزاروں میں زکات تھی, لاکھوں میں زکات تھی, لوگ مزے سے دے رہے تھے, مگر جب اب کروڑوں میں زکات آئی ہے تو اصل امتحان شروع اب ہوا ہے کہ جناب اب تو پراپرٹی کے ریٹ اتنے بڑھ گئے, گولڈ کے ریٹ بڑھ گئے, لوگوں کی جناب ویلتھ بڑھ گئی. اب جب کیلکولیٹر چلا رہے ہیں, او ہو 5 کروڑ روپے زکات, 10 کروڑ روپے زکات. اللہ کے بندے تجھے 10 کروڑ کی زکات بری لگ رہی ہے, اللہ نے 4 ارب دیے ہیں تبھی 10 کروڑ زکات بنی ہے نا. شکر ادا کر اور اپنی پوری زکات ادا کریں. کبھی بھی ایسے اپنی زکات کو بوجھ نہ سمجھیں. میں تو بار بار ایک دعا کرتا ہوں, اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ بھی آمین کہہ دو کہ اللہ وہ مال نہ دینا کہ جس کی زکات دل پر بھاری لگے. اے اللہ مال وہ دینا کہ خوش دلی کے ساتھ زکات ادا کروں. اور زکات ادا جب بھی کرے نا, چاہے زکات ادا کرے چاہے خیرات دیں, سچ بات یہ ہے کہ سجدہ شکر بھی ادا کرے کہ اللہ تیری مہربانی, تو نے دینے والا بنایا, تو نے مانگنے والا نہیں بنایا, میری تو کوئی اوقات نہیں. کبھی سوچا آپ نے آپ کے آفس میں, آپ کے گھر پر آپ سے رابطہ کوئی شخص کرتا ہے کہ جناب بچہ بیمار ہے, علاج کے پیسے نہیں, کچھ زکات دے دیں. بہن کی شادی ہے, جہیز کے پیسے نہیں, زکات دے دیں. عید کے دن آ رہے ہیں, بچوں کے لیے کپڑے نہیں ہیں, زکات دے دیں. اور آپ اسے 5-10 ہزار 25-50 ہزار دیتے ہیں. کبھی سوچا آپ نے آج اس کا فون آیا ہے, میں بھی تو اس کی جگہ ہو سکتا تھا, میں بھی تو کسی کو کہتا کہ میرے بچے بیمار ہیں, زکات چاہیے, میرے بچوں کی شادی کرنی ہے, پیسے نہیں ہیں. میں نے کیا ایسی نیکی کی ہے, میں نے کون سا اتنا بڑا کمال کر لیا ہے کہ اللہ نے مجھے دینے والا بنایا, اسے مانگنے والا بنایا. خدا کی قسم یہ فقط رب کی مہربانی ہے جو اللہ نے مجھ پر اور آپ پر یہ احسان کیا ہے. تو آلویز جب بھی کوئی نیکی کریں, چاہے صدقہ کریں, خیرات کریں, چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں, یہ نہ سمجھو میں نے کچھ کیا ہے, یہ صرف اللہ کی مہربانی ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ کا شکر ادا کر کے یہ کام کیا کرو, اللہ تمہیں اور عطا فرمائے گا. اور اپنی زکات صدقات سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں. ہاں یہاں ایک غلطی لوگ کر جاتے ہیں, یقیناً صدقہ اور خیرات اپنے غریب رشتہ داروں کو دینے کا زیادہ ثواب ہے, لیکن اس میں ثواب جب ملے گا جب وہ زکات کے مستحق بھی ہوں. سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے. آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے. سورہ کہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کی حروف کی تعداد کے برابر ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سورہ الدخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے. جو قریب المرگ ہو
اس پر سورہ جاسیہ کا دم کرنے سے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ سورہ حجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے۔ سورہ قاف پڑھنے سے جو باغ ہوتے ہیں ان کے پھلوں میں کثرت ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ سورہ رحمان 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ سورہ واقعہ جو شخص روزانہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ سورہ ملک کو ہر رات پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ سورہ مزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ سورہ مدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگنے سے قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کے لیے زبردست وظیفہ ہے۔ سورہ النازعات پڑھنے سے جان کنی کی تکلیف نہیں ہوگی۔ سورہ دحا پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا۔ سورہ علم نشرح کو جس مال پر پڑھ دیا جائے اس میں خوب برکت ہوتی ہے۔ سورہ تین والتین والزیتون جو ہے 3 مرتبہ پڑھنے سے اخلاق و کردار بہتر ہوتے ہیں۔ سورہ علق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے۔ سورہ قدر جو صبح و شام پڑھے اللہ عز و جل اس کی عزت بڑھا دے گا۔ سورہ بینہ برس اور یرکان کا علاج ہے۔ جس آدمی یا جانور کو نظر لگی ہو اس پر سورہ عادیات کا دم مفید ہے۔ سورہ قارعہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے۔ سورہ تکاثر کو 300 بار پڑھنے سے جلد قرض ادا ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جناب قرض بہت ہے، چلے قرآن کا وظیفہ لے لیں، الہاکم التکاثر۔ یہ جو سورت ہے 300 بار پڑھنے سے بہت جلد قرض اتر جاتا ہے۔ سورہ عصر پڑھنے سے غم دور ہو جاتا ہے۔ سورہ ہمزہ اور سورہ فیل دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے، اور سورہ قریش جان کی حفاظت کے لیے بڑی مجرب ہے۔ اے اللہ پاک تیری بخشش، اسی لمحے اس کو موت آ گئی اور اللہ پاک نے اس کی بخشش فرما دی۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں اللہم غفرانک اللہم غفرانک اللہم غفرانک۔ استغفار کرنا، توبہ کرنا، گناہ یاد کر کے شرمندہ ہونا یہ اللہ کو کتنا پسند ہے۔ ایک سبحان اللہ، اس کے بارے میں چند برکتیں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ بڑی عظیم برکت یہ ہے کہ اس کی بدولت بندے کا تنگی اور غم دور ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو ہمیشہ استغفار کرتا رہے اللہ پاک اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے، ہر فکر و غم سے اسے خلاصی عطا فرماتا ہے۔ اس کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ ایسے بندے کو اللہ پاک غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے استغفار کرنے والے کو اللہ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اتنی مہنگائی ہے، اتنی مشکلیں ہیں، اتنی تنگی ہے، لوگ قرضے میں ہیں، کبھی ادھر جاتے ہو کبھی ادھر جاتے ہو۔ ارے بھائی سب کے پاس جاتے ہو، رب کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ استغفار کرنا شروع کر دو، فرمایا ادھر سے روزی دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا۔ اس کی برکت سے اللہ پاک دلوں کے زنگ کو دور فرماتا ہے۔ آئیے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کو معافی مانگنا، دل سے پکارنا کتنا پسند ہے۔ میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ بتاتا ہوں، اور یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک بار اپنی مناجات میں عرض کیا یا اللہ یا رب۔ اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا لبیک یا موسیٰ۔ آپ نے عرض کی یا اللہ تو میرا مالک ہے، تو خالق ہے، میں تو تیرا بندہ ہوں۔ ارشاد ہوا مجھے یہ پسند ہے کہ جب مجھے کوئی میرا بندہ یا رب پکارے تو میں اسے لبیک کہہ کر جواب دوں۔ اللہ فرما رہا حضرت موسیٰ نے عرض کی یا رب کیا یہ ہر مطیع بندے کے لیے ہے؟ کیا ہر نیک آدمی کے لیے ایسا ہے کہ جب تجھے وہ پکارے تو لبیک فرماتا ہے؟ سنو اللہ فرماتا ہے ہاں بلکہ ہر گناہگار بندے کے لیے بھی ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے عرض کی یا اللہ فرما بردار تو تیری اطاعت کرتا ہے، وہ بات تو سمجھ آ رہی ہے، گناہگار پر یہ کرم کس وجہ سے؟ اے ہے سنو میرے رب کیسا کریم ہے۔ فرماتا ہے موسیٰ اگر میں بھلائی کرنے والے کو اس کی بھلائی کا بدلہ دوں اور برائی کرنے والے پر اس کی برائی کی وجہ سے احسان نہ کروں تو میرا جود و کرم کہاں جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے میرا پھر کرم میری رحمت کس لیے ہے؟ برائی کرنے والا بھی گناہ کرنے والا بھی مجھے پکارتا ہے، میں اسے بھی لبیک کہہ کر جواب دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو ایک بار وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ فلاں علاقے میں جاؤ، ہمارا ایک نیک بندہ کا انتقال ہو گیا ہے، جا کے اس کو غسل دو، اس کو کفن دو اور اس کا جنازہ۔ حضرت موسیٰ وہاں پہنچ گئے اور جب وہاں جا کر آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے فلاں بندے کے پاس لے جاؤ جس کا انتقال ہوا ہے، مجھے غسل دینا ہے، کفن پڑھنا ہے، جنازہ پڑھنا ہے، لوگوں نے کہا حضرت یہ تو زمانے کا گناہگار بڑا بےہودہ بڑا بدکار شخص تھا، آپ کو رب کا حکم تھا، آپ نے غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، جنازہ بھی پڑھا، پھر رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا بندے تو یہ کہہ رہے ہیں یہ تو بہت برا آدمی تھا۔
تو نے مجھے بھیجا اور فرمایا تیرا پیارا بندہ، میں نے جنازہ بھی پڑھ دیا، غسل اور کفن بھی دیا۔ پھر آپ سوچیں کہ کسی کا جنازہ حضرت موسیٰ پڑھ دیں تو اس کی تو بخشش کا تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں نا، وہ تو اللہ کے نبی جس کا جنازہ پڑھے غسل دے، تو یا اللہ تو نے ایسا انتظام فرما دیا۔ رب کریم کی طرف سے پتہ ہے کیا جواب آتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ، بندے سچ کہتے ہیں، یہ بندہ واقعی بڑا گناہگار تھا۔ جو علاقے والے شہر کے لوگ کہہ رہے ہیں نا، ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بندہ تھا ہی ایسا۔ کہ اللہ جب اتنا گناہگار، اتنی بڑی مہربانی کس وجہ سے؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ، اس بندے نے مرنے سے پہلے مجھ سے 5 کلمات کے ذریعے بات کی، مناجات کی، مجھے پکارا، 5 سینٹنس تھے، 5 کلمے تھے، اور اے موسیٰ اس کی وجہ سے میں نے اس کی مغفرت فرما دی۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ وہ 5 کلمے تو بتا دے، وہ 5 کیسے جملے تھے کہ علاقے میں سب سے مشہور بدکار، اور اس کا انتقال ہو تو رب مغفرت بھی فرمائے اور اپنے نبی کو فرمائے جا کے جنازہ پڑھو۔ وہ آپ نے کہا یا اللہ وہ 5 کلمات بتا دے۔ اب ذرا یہ 5 کلمات سنیے گا، ایکچولی جو بات سمجھنی ہے نا، استغفار ہے کیا، معافی مانگنا ہے کیا، توبہ کیا ہے۔ اللہ فرماتا نا کہ ہم نے سنا کہ جو بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے اللہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ بندہ رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے، اپنے گناہ یاد کرتا ہے، اپنی کم مائگی کا اظہار کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں الندم التوبہ، شرمندگی توبہ۔ شرمندہ ہو جائے نا انسان، دنیا میں پتہ کیا معاملہ ہے، ہم کسی عدالت میں جا کر کہہ دیں ہم نے جرم کیا، اقبال جرم، ٹھیک تو کیا ہوتا ہے؟ جج کہتا ہے پھر اس کو گرفتار کرو اور سزا سناؤ۔ بندہ خود ہی مان رہا ہے، گواہوں کی ضرورت کیا ہے؟ دنیا کی عدالت میں اقبال جرم پر سزا ملتی ہے، میرے رب کی رحمت کی عدالت دیکھو، بندہ وہاں جا کر اقبال جرم کر لے، شرمندہ ہو جائے، معافی مانگ لے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ فرق ہے دنیا والوں میں اور رب کی عدالت میں، سبحان اللہ۔ وہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ وہ 5 کلمے بتا، اور بتائے گئے تو وہ 5 کلمے سنیے گا ذرا۔ وہ بندہ کہتا ہے مرنے سے پہلے اے رب تو جانتا ہے میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں، یا رب تو جانتا ہے میں فاسقوں سے بغض رکھتا ہوں اگرچہ میں خود فاسق ہوں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اللہ نیکوں سے پیار کرتا ہوں، مجھے پتا ہے میں خود نیک نہیں ہوں، میں گناہ گاروں سے نفرت کرتا ہوں حالانکہ میں خود بھی گناہ گار ہوں، کہیں بھی اپنی بڑائی نہیں ہے، میں گناہ گار، میں بدکار، مگر اللہ میں پیار کرتا ہوں نیک لوگوں سے۔ تیسرا جملہ کیا تھا؟ یا رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے جنت میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں کوئی کمی آ جائے گی، اے اللہ میں تجھ سے پھر جنت کا سوال کرنا چھوڑ دوں۔ مجھے یہ پتا ہے یا اللہ تو نے مجھے جنت میں داخل کیا نا، تیری جنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بہت بڑی ہے، ہم مجھے داخل بھی کرنے سے تیرا کچھ نہیں جائے گا، اگر کچھ جاتا ہوتا تو یا اللہ میں جنت تیرے سے مانگنا چھوڑ دیتا۔ چوتھا جملہ کیا ہے؟ اے رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ مجھے جہنم میں داخل کرنے سے تیری ملکیت میں اضافہ ہو جائے گا تو میں پھر جہنم سے پناہ نہیں مانگوں گا، یعنی اگر تو تیرے ملک میں تیری شان میں اضافہ ہو رہا ہے مجھے جہنم میں ڈالنے سے، پھر تو میں نہیں کہوں گا تجھے کہ جہنم سے نکال، مگر مجھے پتا ہے تو پہلے ہی مالک ہے، تو پہلے ہی خالق ہے، سب کچھ تیرا ہے، مجھے جہنم میں ڈالنے سے تیری کوئی ملکیت میں اضافہ نہیں ہونا۔ اور آخری بات کیا کہتا ہے؟ یا رب اگر تو مجھ پر رحم نہ کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ میں نے اس پر رحم کیا، یہ میرے کرم کے لائق تھا، میرے کرم کی لائق نہیں تھا کہ میں اسے ناکام لوٹا دیتا۔ جب اس لیے کلمات کہے تو میں نے اسے درگزر فرمایا، اس کی مغفرت فرما دی اور میں ہی بخشنے والا مہربان۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج وہ کام سیکھ کے جانا ہے، سمجھ کے جانا ہے، جس کو جو بندہ کرتا ہے تو رب کی رحمت گویا مسکراتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اپنے گناہوں پر ندامت رکھیں۔ یہ جو معافی مانگتا ہے نا اللہ اسے بہت پسند فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اچھا اب ایک اور بہت پیارا عمل جس کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے، وہی میں نے تفصیل بتائی کہ اللہ کی رحمت راضی ہو جاتی ہے اور اللہ کی رحمت برستی ہے، رب راضی ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 بندے ہیں اللہ پاک انہیں دیکھ کر مسکراتا اور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اور بہت خوش ہوتا ہے۔ اب وہ 3 بندے کون سے ہیں؟ چیک کرنے ہم ان میں ہیں کہ نہیں۔ فرمایا نمبر 1 وہ بندہ جو رات کو اٹھے، بستر چھوڑے، اچھی طرح وضو کرے،
پھر نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے، اسے دیکھ کر اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کو نیکی پر کس نے اکسایا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تو بہتر جانتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہاں میں جانتا ہوں مگر تم مجھے بتاؤ۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک کریم تو نے اسے ایک چیز یعنی جہنم کا خوف دیا ہے، یہ اس سے ڈرتا ہے۔ اے اللہ تو نے اسے ان کو ایک چیز جنت کی امید دلائی ہے، یہ اس کی امید رکھتا ہے۔ اے اللہ یہی خوف اور امید ہے جس نے اسے رات کی نیند قربان کر کے تیرے حضور کھڑے ہونے پر ابھارا ہے۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ یہ جس چیز سے ڈرتا ہے یعنی جہنم سے ڈرتا ہے، میں نے اپنے اس بندے کو اس سے امن بخشا، اور جس کی امید رکھتا ہے یعنی جنت کی، میں نے جنت اس پر واجب کر دی۔ رات اٹھ کر جب دنیا سوئی ہو بندہ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرے، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے، اللہ فرشتوں کے سامنے گویا فخر فرماتا۔ دوسرے نمبر پر سنو، فرمایا دوسرا وہ شخص جو حق و باطل کی لڑائی میں شریک ہوا، ثابت قدم رہا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا، یا اللہ پاک نے اسے فتح عطا فرمائی، اللہ اس بندے کو دیکھ کر بھی مسکراتا ہے۔ جہاد کرنے والے مجاہدین یا تو شہید ہو جائیں یا غازی ہو کر لوٹے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رحمت ان پر بھی چھما چھم برستی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا تیسرا وہ بندہ جو رات کو سفر کرتا ہے، یہاں تک کہ رات کے آخری حصے میں جب کہیں ٹھہرتا ہے تو اس کے ساتھ والے سو جاتے ہیں مگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگتا ہے، اس بندے کو دیکھ کر بھی اللہ پاک مسکراتا ہے۔ اجتماعی عبادت کے بڑے فائدے ہیں، اجتماع میں آنا، محفل میں آنا، دعا میں شرکت کرنا بہت اچھی بات، مگر اپنی عادت ایسے بھی بنائیں کہ کچھ عبادتیں ایسی کریں کہ میں جانوں اور رب جانے۔ یہ جو رات اٹھ کر دعا کا لطف ہے، رات اٹھ کر جو نماز پڑھنے کا لطف ہے نا، جب ساری دنیا سو رہی ہے اور بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ علماء کہتے ہیں دن کے نوافل کے مقابلے میں رات کے نوافل افضل ہے، کیونکہ رات سکون ہوتا ہے، رات رقت قلبی ملتی ہے، سبحان اللہ، رحمت الہی چھما چھم برستی ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ رات تہجد کی نماز کی عادت ڈالے۔ رمضان میں بن گئی تھی نا، سحری کے لیے اٹھتے تھے تو لوگ تہجد پڑھتے تھے، اللہ کرے کہ یہ عادت بن جائے، کبھی کبھی اگر ہر روز نہیں ہو سکتا کم از کم کبھی کبھی کریں۔ اچھا اگر ایسی کوئی عبادت ہو بھی جائے نا پھر سب کو بتائیں نا کہ رات اٹھا تھا تو جناب دعائیں بھی کی تو آنسو بھی بہائے، نہیں کبھی کبھی ایسا کیا کرو کہ میں جانوں اور رب جانے، اللہ سے باتیں کیا۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں، آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ تو آپ نے سن بھی لیا کہ اللہ کی رحمت کس قدر برستی ہے اس پر۔ زندگی میں بھی جب کبھی ہم پریشان ہوں اور رات نیند نہ آئے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پریشانی میں نیند نہیں آتی، کروٹیں بدل رہا ہوتا انسان، اور اس کروٹ بدلتے بدلتے میں آپ کی جب والدہ حیات ہوگی یا ماشاءاللہ جن کے پاس ماں موجود ہے، ماں جیسی ہستی کہاں ملتی ہے۔ ایک بار اور سن لو، دنیا کی بہت ساری چیزیں میرے اور آپ کے پاس ہیں جو ریپلیسیبل ہے، جو بدلی جا سکتی ہیں۔ موبائل فون لیتے ہیں بڑی خوشی سے لیتے ہیں، مگر نیا ماڈل آتا ہے تو لوگ بدل دیتے ہیں۔ سواری لیتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے، مگر جب نئی سواری آتی ہے تو ریپلیس بدل دیتے ہیں، ماڈل نیا آ گیا بھائی اب وہ پرانی لگتی ہے۔ مگر یاد رکھو ماں باپ چلے جائیں نا اس کے بعد ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے، ان کا کوئی نیا ورژن یا نیا ماڈل نہیں ہے تو ان کی قدر کر لو، ان کی دعائیں لے لو۔ تو بہرحال آپ کبھی کبھی تکلیف میں ایسا ہوا ہو کہ رات کو نیند نہ آئی ہو، بے قرار ہو کر ماں کے پاس گیا، آنکھوں میں آنسو لے کر کہ ماں میں پریشان ہوں، بیمار ہوں، یا قرضے میں ہوں، یا فلاں پرابلم ہے۔ ماں نے کیا کیا تھا؟ کروٹ بدل کر سو گئی تھی کہ بیٹا تو جان تیرا کام جانے، یا ماں خود بھی بیدار ہو گئی، سینے لگایا اور دعا کرنا شروع کر دی۔ بھائی ہم روئے تو ماں بھی روئی، یہ ہے نا ماں۔ میری تکلیف ایسا لگتا ہے کہ مجھے کبھی کبھی یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا تھا کہ تکلیف مجھے زیادہ ہوتی ہے میری تکلیف میں، میری والدہ کو زیادہ ہوتی ہے، بیمار میں ہوں تکلیف اسے، یہ رشتہ کہاں ملتا ہے؟ مگر مجھے ایک بات بتاؤ، جب میری تکلیف پر رات نیند چھوڑ کر بستر چھوڑ کر میں ماں کے پاس گیا، ماں نے سینے لگایا، تو اگر میں اپنا بستر چھوڑ کر آنکھوں میں آنسو لیے میری ماں سے مجھے کہیں زیادہ پیار کرنے والے رب کی بارگاہ میں چلا گیا تو اس کی رحمت کیا مجھے مایوس کر؟ میری ماں کے دل میں جو مامتا ہے نا وہ بھی میرے رب نے ڈالی ہے، تو رب کی رحمت کتنی ہوگی؟ تو کبھی کبھی اللہ کی بارگاہ میں رات کے اس پہر حاضر ہوا کرو، جو پرابلم ہے آپ کی، جو مشکل ہے آپ کی، آپ یقین کریں، آپ اللہ کی بارگاہ میں تہجد کے وقت رات کے آخری پہر آنسو بہائیں، دعائیں کریں، نوافل پڑھیں، پھر دیکھیے آپ کے دل کو تسلی کیسے ہوتی ہے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور آپ نے دیکھا کہ ایسے وقت عبادت کرنے والوں سے رب کتنا راضی ہوتا ہے۔
اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ اسی طرح عظیم صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ رات کو اٹھتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر اللہ پاک کی حمد کرتا ہے، اس کی بزرگی بولتا ہے، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتا ہے، قرآن کھول کر پڑھنا شروع کر دیتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جسے دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے اور فرماتا ہے، دیکھو میرا بندہ عبادت کر رہا ہے جبکہ اسے میرے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ، یہ کاش ہمیں عادت مل جائے کہ ہم اکیلے میں عبادت کریں، انفرادی عبادت کریں، میں جانوں میرا رب جانے، کبھی تلاوت کریں، کبھی درود پڑھیں، کبھی دعائیں کریں، کبھی آنسو بہائیں، سبحان اللہ، اس کا بدہ ہی اور ہے۔ ہاں کبھی ایسا ہونا چاہیے۔ ہم محفل میں عشق رسول کے عالم میں رو بھی پڑھتے ہیں، مدینے کی یاد ہو، نعت شروع ہو تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے، یہ بھی اچھی بات ہے، مگر کبھی کبھی رات ایسی بھی ہونی چاہیے کہ دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی، دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی۔ کبھی زندگی میں ایسی راتیں بھی آنی چاہیے، وہ ہے نا، جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، عشق نبی میں روتے روتے کیسی گزری رات نہ پوچھو۔ کبھی کبھی ایسی رات بھی گزرنی چاہیے کہ آقا کی یاد میں آنسو بہ رہے ہوں، مدینے کی یاد میں، گھر والوں کو بھی پتہ نہ چلے، ہلکی ہلکی آواز میں کبھی نعت شریف لگا لیا کریں، کبھی مناجات لگا لیا کریں۔ ہم پتہ نہیں کیا دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں، کاش انہی تصورات میں آنکھیں بند ہوں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے۔ جو مدینے کے تصور میں سوتے ہیں نا، پھر خواب میں زیارت بھی کر لیتے ہیں۔ خواب کا ایک فنامنا یہ بھی ہے، آپ جس چیز کے بارے میں سوچتے ہوئے سوتے ہیں نا، عموماً گندی باتیں دیکھ کر، گندی چیزیں دیکھ کر سوتے، پھر ایسے ڈراؤنے خواب بھی آتے، انہیں ٹینشن بھی آتی، فلموں میں بھی ماردار دیکھی، خواب میں بھی لڑائی جھگڑے دیکھ رہے ہیں۔ جو مدینے کی یادوں میں سو رہا ہے، جو باوضو سو رہا ہے، جو اللہ کا ذکر کر کے سو رہا ہے، جو نوافل پڑھ کے سو رہا ہے، پھر دیکھو خواب میں بھی کہاں کہاں کی سیر کرے گا انشاءاللہ۔ تو اپنی خلوتوں کو اچھا کریں، اپنے اکیلے وقت کو بھی خوبصورت کریں، آنسو بہائیں، اور سبحان اللہ تہجد پڑھنے والوں کے چہروں پر نور بھی آ جاتا۔ ہاں یہ ایک الگ نعمت انہیں ملتی ہے، اللہ نصیب فرما دے۔ اچھا ایک اور خوبصورت کام ہے، اللہ کریم جنہیں دیکھ کر مسکراتا ہے۔ فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، 3 بندوں کو دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے، وہ قوم جو نماز میں صفیں سیدھی کرتی ہے، اور وہ بندہ جو اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرتا ہے، تیسرا وہ بندہ جو رات کے اندھیرے میں عبادت کرتا ہے، انہیں دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے۔ جہاد والی بات اور رات والی عبادت کی بات تو ہو گئی، اب اس میں نئی بات سیکھنے کو ملی، صفیں درست کرنے والی۔ اب روز نماز پڑھ رہے ہیں، صفیں درست نہیں کر رہے ہوتے، امام صاحب کہہ کے تھک جاتے، کاندھے سے کاندھا ملائیں، صفوں کو سیدھا کریں۔ صفوں کو سیدھا کرنے والوں کو دیکھ کر رب کی رحمت مسکراتی ہے، رحمت برستی ہے۔ اب یہ کتنا آسان کام ہے، مگر اس کی طرف بھی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ صفیں سیدھی کرنا یہ بڑی نیکی ہے، اور اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ اور صفیں درست نہ کرنا ترک واجب، ناجائز اور گناہ ہے۔ سیدھی صفیں نہیں کرتے، نہیں ناجائز کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ صف درست نہ کرنے سے نماز ناقص رہ جاتی ہے۔ اور یہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یار ہمیں اس نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے صف درست نہ کرنا نماز میں وسوسے آنے کا سبب ہے۔ صفیں ٹھیک نہیں ہوگی نا، عجیب عجیب سی باتیں دماغ میں آئیں گی۔ کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے، شیطان تمہارے درمیان بھیڑ کے بچے کی طرح گھس جاتا ہے، شیطان صفوں میں گھس جاتا ہے۔ صف سیدھی نہ کرنے میں چہرہ بگڑنے کا اندیشہ ہے۔ اب ذرا غور کر لیجئے یہ کتنا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہے، سورہ صافات، اس مبارک سورت کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا، بس صافات صفا، ان کی قسم جو باقاعدہ صفیں باندھے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یہاں صفیں باندھنے والوں سے مراد فرشتے ہیں۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا تم ایسے صف کیوں نہیں بناتے جیسے فرشتے صفیں بناتے ہیں؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرشتے کیسے صف بناتے ہیں؟ فرمایا پہلے اگلی صف مکمل کرتے ہیں اور خوب مل کر کھڑے
ہوتے ہیں. سبحان اللہ, مبارک ہو ان مسلمانوں کو جو صفے سیدھی کرتے ہیں, اچھی طرح کاندھے سے کاندھا ملاتے ہیں, گویا یہ فرشتوں کا کام کر رہے ہیں, فرشتوں والا کام کر رہے ہیں. تفسیر طبری میں ہے, فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا, جب نماز پڑھانے لگتے تو نمازیوں کو فرماتے صفے سیدھی کر لو, اے فلاں ذرا آگے ہو جاؤ, اے فلاں ذرا پیچھے ہو جاؤ. پھر فرماتے بے شک اللہ پاک تمہیں فرشتوں کی طرح دیکھنا پسند فرماتا ہے. تو صفے سیدھی رکھنا یہ فرشتوں کا انداز ہے, اور اللہ کی رحمت خوب برستی ہے, گویا رب مسکراتا ہے انہیں دیکھ کر. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اور بھی بہت سارے کام ہیں جس کو دیکھ کر, جن کو کرنے سے اللہ کی رحمت چھما چھم برستی ہے. پھر اعلیٰ جب نے 3-4 باتیں سنی ہیں, آج سے اس کو نیت کر لیتے ہیں کہ خوب اللہ کی بارگاہ میں ہم استغفار کریں گے, اپنے گناہوں پر معافی مانگیں گے. انشاءاللہ راتوں کو اٹھ کر جب لوگ سو رہے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کریں گے. اسی طرح فرمایا کہ صفوں کو درست کریں گے, اور انشاءاللہ رب کی بارگاہ سے خوب رحمتیں لوٹیں گے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ سب کب ہو سکے گا کہ جب ہم اچھے ماحول میں رہیں گے. تہجد تو جب پڑھیں گے نا جب پہلے فرض پڑھیں گے, جس کی فرضی قضا ہو رہی ہے اس کو تہجد کی باری کب آئے گی. استغفار تو جب کرے گا جب ایسے ماحول میں آئے گا کہ جہاں گناہوں کو یاد دلا کر معافی مانگنے کا ہمیں انداز اور اس کی فکر دی جائے. تو آج کے اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی کا یہ پیارا ماحول آپ کے سامنے ہے. اس ماحول سے وابستہ رہیں, ہفتہ وار اجتماع میں, مدنی قافلوں میں, ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ان نیکیوں کا جذبہ بھی ملتا رہے گا, اور انشاءاللہ ایسے کام کرنے میں اللہ کرے کامیاب ہو جائے. تصور ہی کتنا پیارا ہے, یقین کریں, میں شاید پتہ نہیں وہ فیلنگ آپ کو محسوس ہو رہی کہ نہیں, یہ تصور ہی کتنا پیارا ہے کہ کبھی میں کوئی ایسا عمل کر لوں کہ رب کی رحمت مجھے دیکھ کر مسکرا ہے, اللہ راضی ہو جائے, اللہ خوش ہو جائے, اور کیا چاہیے, میری تو زندگی کا حاصل ہو گیا نا. تو اب یہ 3-4 کام آپ نے سن لیے ہیں, اس کو عمل کرنا شروع کر دیں. اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم اپنی رضا والے کام ہمیں بڑھ چڑھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہے. کعبے کے بدرالدجا, طیبہ کے شمس الضحیٰ, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات وہ ہے, درود پڑھتے جائیں اور اپنی جولیوں کو رحمتوں سے بھرتے جائیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے, جس کا مضمون ہے کہ جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے گا. اللہ, بڑا ہی مبارک مہینہ ہمارے درمیان ہے, اور اس مہینے کی تو کیا بات ہے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس کا مضمون ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے, شعبان میرا مہینہ ہے, شعبان و شہری, اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. کنٹینیو, مسلسل 3 برکت والے مہینے, بلکہ میں یوں کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ برکت بڑھتی جائے گی. رجب, پھر شعبان, پھر رمضان, تسلسل کے ساتھ آپ رحمت کی گویا سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں. رجب پہ صحابہ تیاری کرتے تھے, شعبان میں خوب عبادت کرتے تھے, اور رمضان پورا اللہ کی یاد میں گزارتے تھے. پریپریشن شروع ہو جاتی تھی کہ خوب عبادت کرنی ہے, سارے روزے رکھنے ہیں, ساری تراویح پڑھنی ہے. ہمارے یہاں بھی پریپریشن شروع ہوئی ہوگی, تیاری شروع ہو گئی, اسٹاک جمع کر لو, رمضان میں مال مہنگا بکے, فلاں سودا لے دو, اور روزہ دار خوب خریدیں گے. کاروباری گوڈاؤن بھرنے کے چکر میں, مگر اللہ کے نیک بندے کی عبادت کا ذوق بڑھا رہے ہو. رجب کے بارے میں کیا خوبصورت بات علامہ صفوری فرماتے رحمۃ اللہ, رجب بیج بونے کا مہینہ. کوئی میرا بھائی اگر زمینداری کرتا ہوگا تو بات جلدی سمجھ آ جائے گی. فصل کیسے اگتی ہے, پہلے بیج ڈالتے ہیں, پھر پانی ڈالتے ہیں, پھر فصل نکلتی. فرماتے رجب بیج بونے کا مہینہ, شعبان ان بیجوں پر پانی ڈالنے کا مہینہ, رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ. کہتے جو رجب میں عبادت کا بیج ہی نہیں بوتا, شعبان میں ان بیجوں پر اپنے آنسوؤں سے آدیاری نہیں کرتا, اور رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کاٹا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی سے عبادت کا ذوق بڑھانا ہے, شوق بڑھانا. اس مہینے میں کیسی کیسی شخصیات کی یاد ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام اللہ نے دیا. معراج کا معجزہ جو ہے نا, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے.
ہاں ذرا غور سے سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے کتنے معجزے عطا کیے، پہلے یہ سمجھنا، ٹھیک ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے ہر نبی کو معجزات دیے، اور جیسا دور تھا ویسے معجزہ، ہاں، کیونکہ اس قوم کو منوانا ہوتا تھا نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اب مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کا دور تھا جادوگروں کا دور، میجیشینز، ان کو اپنے جادو میں بڑا ناز تھا۔ اللہ کریم نے آپ کو کون سا معجزہ عطا کیا کہ وہ اب رسیاں دیکھتے تھے سانپ بن جاتی تھی، آپ کو عصا کا معجزہ دیا، آپ عصا پھینکتے تھے وہ اژدہا بن جاتا تھا، لوگ حیران ہوتے۔ ید بیضا کا معجزہ دیا گیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، میڈیکیشن کا دور، ڈاکٹروں کا دور تھا، بڑے بڑے علاج دریافت ہوئے تھے، ڈاکٹر جو علاج کرتا تھا لوگ اس کو بہت بڑا مانتے تھے۔ اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ آپ کوڑ کے مریض کو دم کرتے تھے، وہ ٹھیک ہو جا رہا تھا۔ اچھا، اس زمانے میں کوڑ کا علاج دریافت نہیں ہوا تھا۔ اچھا، مادر زاد اندھا، بائی برتھ بلائنڈ، پیدائشی آنکھیں نہیں ہوتی تھی جس کی، آپ اس کی آنکھوں پر دم کر دیتے، اللہ اسے آنکھ دے دیتا تھا۔ اچھا، ان لوگوں نے کہا علاج تو آپ بھی کرتے ہیں، علاج تو ہم بھی کرتے ہیں، آپ الگ علاج کرتے ہیں، ہم الگ چیزوں کا علاج کرتے ہیں، ہم آپ کو اللہ کا نبی جب مانے جب ہم مردہ زندہ کر دیں، مردے کو کوئی زندہ نہیں کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کرنا شروع کر دیا۔ آپ کہتے تھے کہ اس اللہ کے حکم سے تو وہ مر جاتا، اب لوگ ماننے لگے۔ جیسا دور حضرت صالح علیہ السلام کا دور آیا، اس زمانے کے لوگ جو تھے پتھر ان کے ہاتھوں میں موم تھا، وہ بڑے بڑے پہاڑوں میں گھر بنا لیتے تھے، اتنا کمال ملا تھا ان کو۔ اچھا، ان کو یہ پتا تھا پتھر پہ گھر بن سکتا ہے، پتھر اولاد نہیں دیتا، بچہ کہاں سے دے گا، پہاڑ کا بچہ کیسے ہوگا؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اللہ کی طرف آؤ، کہا اللہ کا نبی جب مانے جب پہاڑ سے اونٹنی نکال کر بتا۔ اچھا، اونٹنی بھی زندہ ہو، سلامت ہو، اور اونٹنی بھی بچہ دے، گابر اونٹنی ہو، شرائط تو دیکھو گی۔ اب اللہ کے نبی تھے، آپ نے اشارہ کیا، پہاڑ پھٹا، اس سے سمندر بھی باہر آیا، اونٹنی نے بچہ بھی لیا۔ کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ لوگ ایمان نہیں لائے۔ جیسا دور ویسا معجزہ۔ اب آؤ میرے آقا کا دور آتا ہے، آخری نبی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلے کو یہ کہ معجزات کتنے دیے، علماء کہتے ہیں جتنے معجزات پچھلے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو ملے، نبی پاک کو تمام معجزات کا مجموعہ عطا کر دیا گیا۔ ٹوٹل آف آل میریکلز، پچھلے سارے معجزات کا مجموعہ دیا گیا۔ اور صرف یہی نہیں، کچھ ایسے معجزات دیے اس سے پہلے کسی اور کو اللہ نہیں فرمائے۔ وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند راز عرش بری، تیرا محراب راز روح امین، تو ہی سرور ہر و جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم کی۔ اچھا، اب دور ہے اس زمانے کا، عرب کے لوگوں کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، ٹھیک ہے؟ تو وہ اپنی زبان پر کیسا ناز کرتے تھے، میں پہلے ایک بات سے آپ کو جلدی سمجھاتا ہوں۔ عرب کے لوگ جو رہنے والے کیا کہلاتے ہیں، ذرا بتائیے؟ عربی کیا کہلاتے ہیں؟ جو عربی نہیں ہیں ہم جیسے لوگ، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ عجمی۔ کیا کہلاتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے عجمی کس کو کہتے ہیں؟ عجمی کے معنی ہے گونگا۔ ہم تو بڑے شوق سے کہتے ہیں نا ہم عجمی ہے، معنی ہی نہیں پتا، چلو پتہ چل گیا۔ یعنی عرب کے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ صرف عربی ہی کو زبان آتی ہے، باقی ساری دنیا گونگی ہے، ایک کو تو بولنا ہی نہیں آتا۔ یہ ہمیں عجمی اس لیے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس زمانے میں کیا تھا کہ عرب کے لوگوں کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، اور وہ زبان سے بھی مقابلہ کرتے تھے، تلوار سے بھی مقابلہ چلتا تھا، اور اشعار کے ذریعے، تحریروں کے ذریعے مقابلہ چلتا تھا۔ کعبہ مشرفہ جو ہے نا، یہ ایگزیبیشن سینٹر بنا ہوا تھا، ہر عرب کا بڑا شاعر آتا اور اپنا کلام لگا کے چلا جاتا، لوگ دیکھتے، سب سے اچھا کلام رہنے دیتے، باقی اپنا کلام اتار لیتے، گویا وہ نمبر 1 آ گیا، اپنا جو کمپٹیشن ہے جیت جاتا تھا۔ اب سنو، میرے آقا کو رب نے اس زمانے میں مبعوث فرمایا جب سب کو اپنی زبان پر ناز تھا، تو اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا کلام عطا فرمایا۔ نبی پاک نے سورہ کوثر کعبے کی دیوار پر لگا دیا۔ اچھا، جب سورہ کوثر لگائی گئی نا، تو سارے عرب کے لوگوں نے کبھی آ کر کلام پڑھا،
سارے عاجز آ گئے، اپنا کلام اتار کر لے گئے، کہنے لگے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اور جب آقا گفتگو کرتے تھے نا تو سارے لوگ اس طرح حیران لاتے تھے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ایسے بلاغت والے، فصاحت والے حسین جملے عطا فرمائے تھے۔ پوچھو بریلی کے تاجدار سے کہ نبی پاک کی گفتگو کیسی ہوتی تھی، وہ کہتے ہیں آقا میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر، من یوں تو کس کو زبان نہیں، حضور زبان والے تو بڑے آئے، میں نثار تیرے کلام پر، من یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیر بڑے فصیح و ملیر لوگ سامنے بیٹھتے تھے، مگر جب آقا گفتگو کرتے تھے تو کیا ہوتا تھا، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، اس عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ نبی پاک کو اللہ نے ایسا کلام عطا فرمایا۔ اچھا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بھی بات آئے کہ ٹھیک ہے جیسا دور تھا ویسا معجزہ تھا تو یہ دور بھی تو نبی پاک کا ہے، یہ سائنٹیفکلی اتنا جدید دور آ چکا تو یہ دور بھی تو آپ کا ہے، تو آج کی سائنس کے مقابلے میں نبی پاک کے پاس کون سا ایسا معجزہ ہے جو آج کی سائنس تو جواب دے سکے، آج کے ماڈرن نوجوان کو یہ جواب دے سکے کہ جناب آپ تو جہازوں میں مہینوں کے راستے گھنٹوں میں طے ہو جاتے ہیں، بلکہ آپ تو سن رہے ہیں سپر سونک ایئر کرافٹ بن رہے ہیں، آواز کی رفتار سے زیادہ تیز جہاز سفر کرتا ہے، وہ جناب بڑی فاسٹ لائف ہو گئی ہے۔ اور اس سائنس جو ہے جناب وہی کہتا ہے سائنسدان چاند پر پہنچ رہے، اب تو مریخ پر پہنچنے کی باتیں ہو رہی ہیں، ہو سکتا ہے تو غیر مسلم سائنسدان کہے چلو میں مانتا ہوں کہ تمہارے نبی آخری نبی ہیں، بتاؤ کے پاس ایسی کیا نشانی ہے تو آج کی سائنس کا جواب دے سکے۔ اللہ اکبر، میرے رب عز و جل نے معراج کی رات میرے آقا کا ایک ایسا سفر کروایا کہ رہتی دنیا کے سائنسدانوں کا جواب ہے کہ نبی پاک چاند نہیں، سورج نہیں، بلکہ تارے سارے آسمانوں سے بڑھا جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، واپس بھی آتے ہیں، اتنی سپیڈ سے جاتے اور آتے کہ کنڈی کے دروازے کی ہل رہی ہوتی ہے، بستر ابھی گرم ہوتا ہے، وضو کا پانی بہہ رہا ہوتا ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ جناب کنڈی کو چند سیکنڈ تک دروازے کی ہلتی ہے، بستر چند سیکنڈ تک گرم رہتا ہے، اتنا طویل سفر۔ نبی مکہ پاک سے بیت المقدس بھی گئے، میاں کی امامت بھی کروائی، ساتوں آسمانوں کی سیر بھی کی، جنت اور جہنم کے طبقات بھی دیکھے، اور آقا واپس آئے وہ بھی ہل رہی، بستر گرم ہے، یہ کیسے ممکن؟ عقل کا اعتراض بنتا ہے۔ عشق جواب پتہ ہے کیا دیتا؟ آپ کے ہاتھ میں گھڑی ہوگی یا آپ نے گھر کی دیوار اور گھڑی لگی ہوئی ہوگی، کبھی گھڑی کا سہ سیکا کیا ہوگا؟ گھڑی رک جائے، پھر سہ اور دے تو کیا ہوگا؟ گھڑی چلنے لگ جائے۔ دراصل بات یہ ہے کہ میرے آقا سارے چاند کی جان ہی چلی گئی تھی تو زمانہ رک گیا تھا، آقا واپس آئے زمانے نے چلنا شروع کر دیا۔ یہی بات بڑے بھی کتاب لیتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو وہ کچھ نہ ہو، وہ جان ہے وہ جہان بھی، جان ہے تو جہان ہے۔ ساری دنیا کی سائنس کے لیے جواب کہ معراج کا معجزہ ہے کہ میرے آقا نے سیر کے ساتھ یہ سفر کیا، اور سبحان اللہ میرے آقا واپس بھی تشریف لے آئے۔ اب جناب یہ 27 رجب ہوئی نا، تو اس دن جو صبح نبی پاک مکہ پاک میں آیا تو آقا علیہ السلام نے کفار مکہ کے سامنے یہ اعلان کیا کہ میں رات کے تھوڑے ہی پہر میں بیت المقدس بھی ہو کر آیا اور آسمانوں کی سیر بھی کی۔ ایمان والے تو خوش ہو گئے اور کفار کو تو موقع نہیں دیا۔ ابو جہل کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ یہی بات کچھ اور لوگوں کو میں جمع کر دوں تو کیا آپ ان کے سامنے بھی کہہ دیں گے؟ یہ بات فرما ہاں کہہ دوں گا۔ تو اس نے اور لوگوں کو دمانیاں ہیں شرارت کے طور پر۔ حضور فرمائیے آپ کیا فرما رہے تھے؟ نبی پاک علیہ السلام نے بتایا کہ رات کے تھوڑے پہر میں بیت المقدس بھی ان کر آیا، آسمانوں کی سیر بھی کی اور خوب مذاق اڑایا۔ اعتراض یہ تھا کہ مکے سے بیت المقدس کا جو راستہ ہے نا وہ 1 مہینے جانے کا راستہ تھا، 1 مہینے واپسی کا راستہ تھا۔ اب آقا فرمانے رات عشاء میں بھی یہی، فجر میں بھی یہی،
اور رات کے تھوڑے پہر میں سفر کر کے آ گئے، عقل سے بولنے والے مذاق اڑانے لگے۔ اب لوگوں نے کہا آج تو موقع ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہکانے کا، بڑی بات کرتے ہیں، اپنے آقا کی غلامی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اچھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، آپ کا ایمان لانا کفار پر بڑا بھاری تھا، وہ چاہتے تھے کسی طرح یہ واپس آ جائیں، معاذ اللہ، انہیں کیا پتا تھا عاشق اکبر سے بالا پڑا ہے۔ چلے گئے ان کے گھر میں اور کہا ابو بکر تمہیں معلوم ہے تمہارے نبی کیا کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اب وہ کہتے ہیں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس گئے، آسمان پر گئے اور واپس آ گئے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ واقعی میرے آقا ایسا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے سوچا ہو کہ اب یہ تھوڑا سا ہیزیٹیشن تذبذب آ رہا ہے، کہاں بالکل یہی کہتے ہیں۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں، وہ سچ فرماتے ہیں، حق فرماتے ہیں۔ لوگوں نے کہا اب تو ایسی بات کیسے مان سکتے ہو؟ کیا شاندار جواب دیا، کہتے ہیں جب میں نبی پاک کی آسمانی خبروں کو مانتا ہوں، اللہ پر ایمان لایا ہوں، جبریل علی کو دیکھا نہیں، وہ آتے ہیں قرآن کی آیت لے کر، میں یہ مانتا ہوں تو آقا نے فرمایا تو یہ بھی سچی فرمایا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شب معراج آنے والی ہے، اس سال بھی ایسا ہوگا، عاشقان رسول تو چوم رہے ہوں گے، کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ سب 1450 سال سے پرابلم چل رہا ہے۔ 27 رجب والے دن آپ کو کچھ لوگ بڑے خوش نظر آئیں گے، کیوں نہ خوش ہوں، جس نبی سے محبت ہے اللہ نے انہیں ایسا مقام عطا فرمایا، مگر کچھ لوگ تکلیف میں نظر آئیں گے۔ ابو جہل والے اس دن بھی تکلیف میں تھے۔ ہمیں صدیق اکبر والے عمل کرنے ہیں، صدیق اکبر نے سکھا دیا ہے، اسی منن والے ہیں، سوچن والے نہیں ہیں، لبیک کہنے والے ہیں۔ آقا کا عمر آ گیا، مرحبا لبیک۔ اب سر ایک اور بات، چلیں وسوسہ پھیلانے والوں کو بھی، بچے ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں، ایک عقلی دلیل بھی دے دیتا ہوں۔ مجھے ایک بات بتائیں، اگر نبی پاک، ایسے کچھ لوگ کہتے ہیں معراج ہوئی تھی، مگر یہ معراج خواب میں ہوئی تھی، یہ معراج جو ہے جسمانی طور پر نہیں ہوئی تھی۔ میں بڑا سمپل کوسچن کرتا ہوں آپ سے، آپ کا بچہ کھڑا ہو کر صبح فجر میں آپ اٹھے، بیٹا بھی اٹھے، ابا جان رات خواب میں لاہور گیا تھا، اس کے بعد اسلام آباد بھی گیا، اور صبح اٹھی تو آپ کے برابر میں، آپ کیا کہتے ہیں بیٹا کوئی بات نہیں، میں بھی ساری رات گھومتے ہی رہے۔ خواب میں کوئی مسئلہ ہے؟ خواب میں کسی کو پرابلم ہے بچے ہے؟ کوئی آگے جائے خواب میں امریکہ گیا تھا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بغیر ویزے کی خواب میں جا سکتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اب ذرا غور، عقل مند لوگ میری بات پکڑنے کے لیے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، پیارے آقا علیہ السلام پر 27 رجب کی صبح جو کافرین نے، کفار مکہ نے اعتراض کیا تھا، شور ڈالا تھا، صدیق اکبر کے گھر پر چلے گئے تھے، کیا نبی پاک نے یہ کہا تھا کہ میں خواب میں گیا؟ اگر خواب میں جانے کا دعویٰ تھا تو جھگڑے ہی تھا۔ اس کا مطلب بڑے کیا ہوا کہ پیارے آقا نے ان سب کے سامنے یہی کہا تھا کہ میں جسمانی طور پر رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس ہو کر آیا۔ ان کا اعتراض ڈالنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک کا دعویٰ یہی تھا کہ میں فزیکلی اپنی جسم کے ساتھ، اپنی روح مبارک کے ساتھ میں بیت المقدس گیا، اور سنو کفار مکہ کو پھر بھی چین نہیں آیا، کہا ٹھیک ہے اب بیت المقدس گئے ہیں نا، ذرا بتائیں اس کی دیواریں کیسے ہیں، اس کے پلر کیسے ہیں۔ ہم اگر کسی مسجد پہ چلے بھی جائیں تو اس کے خد و خواہ تھوڑی یاد رہتے ہیں، مگر ان ظالموں نے ٹیسٹ میں نہیں کوشش کی۔ اگر حضور ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں نا کہ آپ بیت المقدس گئے تھے، اچھا ان کو پتا